هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 224. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور حليم غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو. اللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا ان قسموں پر جو لغو ہیں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، بلکہ وہ تمہاری پکڑ کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں. تربص 4 اشہر، 4 مہینے انتظار کرنا ہے. فإن فاؤوا، اگر وہ رجوع کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں. فإن اللہ سمیع علیم، تو بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں.
ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں ما اس چیز کو خلق اللہ جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 آیات میں قسم کا تذکرہ کیا۔ بعض لوگ جذبات میں آ کے یا غصے میں آ کے ایسی قسم اٹھا لیتے ہیں جس سے ان کے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ بسا اوقات کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، رشتہ داری کو آپس میں جوڑوں گا نہیں۔ بسا اوقات کسی خاندان کے کسی فرد سے جب لڑائی ہوتی تو بسا اوقات آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ قسم اللہ کی میں دوبارہ تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا، دوبارہ تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا۔ اور بسا اوقات یہ قسمیں اور ایسی قسمیں جن میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی شامل ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم کوئی نیک کام کرتے ہو، تقوی کا کام کرتے ہو، لوگوں کی اصلاح کی بات کرتے ہو، اور پھر قسم اٹھا لو کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بات پر قسم اٹھا لو پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو پھر اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ یعنی کسی آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں بندے سے جو میرا رشتہ دار ہے میں ساری زندگی اس سے گفتگو نہیں کروں گا، تو اصل یہ ہے کہ اس کی قسم اٹھائے اور اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ، کیونکہ صلہ رحمی جو ہوتی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ صلہ رحمی کا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو وہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنے اس رشتہ دار بھائی کے ساتھ سلوک کرے۔ اور اگر اسے لگتا ہے کہ میں نے صحیح جگہ پہ قسم اٹھائی ہے تو یہ الگ بات ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، اور بسا اوقات قسم اٹھانا ان کا زندگی کا ایک معمول ہو چکا ہوتا ہے، ہر بات پر ہی کوئی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ تو جو قسمیں ہوتی ہیں نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ قسم ہوتی ہے جسے لغو بولا جاتا ہے، یعنی وہ دل کے ارادے سے نہیں ہوتی، وہ بندہ ویسے ہی عادتاً وہ ایک قسم اٹھا لیتا ہے یا اس کے زبان کے اوپر لفظ قسم چڑھا ہوتا ہے، تو اس کا اعتبار اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس نے قسم اٹھائی لیکن اس نے دل کے ارادے سے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ وہ اس کی زبان پہ لفظ قسم جو ہے یہ ایسا جاری ہو چکا ہے کہ ہر بات پہ ہی قسم اٹھا لیتا ہے۔ ایسی جو قسم ہوتی ہے نا وہ بندہ خود بھی جانتا ہے کہ میں نے دل کے ارادے سے قسم نہیں اٹھائی، چونکہ اس کی گفتگو میں قسم عام ہوتی ہے تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو قسم اٹھا رہا ہے نا یہ دل کے ارادے سے قسم نہیں ہے۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جسے یمین غموس کہا جاتا ہے، ایسی قسم جو دل کے ارادے کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے، تو ایسی جو قسم ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر پکڑ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا حساب لیتے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے حوالے سے یعنی مرد اور بیوی یعنی خامد اور بیوی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں ذکر کی۔ آگے بھی اللہ رب العالمین نے اسی موضوع کو جاری رکھا، کہا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ
آدمی کسی عورت سے شادی کرتا اور شادی کرنے کے بعد جب اس سے لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، تو وہ قسم اٹھا لیتا کہ میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اب ہوتا یہ کہ سال ہر سال گزر جاتے، خامد اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا تھا اور بیوی اپنے خامد کے پاس جا نہیں سکتی تھی، تو ان کا معاملہ معلق رہتا، یہاں تک کہ کئی سال بیت جاتے اور بیوی آگے بھی شادی نہیں کر سکتی تھی اور اپنے اصل خامد کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو محدود کر دیا اور کہا کہ 4 مہینوں سے زیادہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایسی قطع تعلقی کہ جس میں وہ اس کے پاس بھی نہیں آتا، اس کے قریب بھی نہیں آتا، 4 مہینے سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی اپنی بیوی سے الگ کر لے اور کہے کہ اللہ کی قسم ہے میں تیرے گھر پہ نہیں آؤں گا، تو اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے نا وہ 4 مہینے ہے۔ اس سے زیادہ کسی خامد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے معاملات کو معلق رکھے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ اس میں اصل جو نقصان ہوتا ہے وہ عورت کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ خامد تو آگے بھی ایک شادی کر سکتا ہے، اس سے آگے بھی ایک شادی کر سکتا ہے، چوتھی شادی کا بھی اس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے۔ اگر اس نے ایک بیوی کو معلق چھوڑ دیا ہے کہ اس کے گھر بھی نہیں جاتا، اس سے بات بھی نہیں کرتا، اسے کوئی خرچ اخراجات کو بھی اس کے برداشت نہیں کرتا، تو وہ کسی اپنی دوسری بیوی کے گھر میں جا سکتا ہے۔ البتہ عورت کسی آگے جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتی، چونکہ اس کے ساتھ بھی صحیح معاملہ نہیں ہے، آگے بھی نہیں شادی کر سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی پابندی لگا دی، کہا کہ 4 مہینے سے زیادہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے الگ کرے۔ ہاں اگر کسی نے قسم اٹھا لی کہ میں 3 مہینے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور 1 مہینے کے بعد اس کا ذہن بن گیا کہ میں اب اپنی بیوی سے صلح کر لیتا ہوں، تو ایسے آدمی کو اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی کے پاس چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے الہ کیا 1 مہینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ اپنی ازواج مطہرات ہماری مائیں ان کے گھر میں نہیں گئے اور الہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی وجہ سے ناراض تھے تو آپ نے 1 پورا مہینہ کیا۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے، بہت سے لوگوں کے لیے تو یہ بات مناسب بھی نہیں ہوگی اور بہت سے لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگے گی کہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے شادی کرتے ہیں اور پھر کسی بیرون ملک میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اتنی دیر تک وہاں پہ رہتے ہیں جس کا کوئی تعین بھی نہیں ہوتا۔ اور میں ایسے بہت سے افراد کو جانتا ہوں 5-5 6-6 سال باہر گزار دیتے ہیں۔ اب ان کی جو بیوی کا یہاں معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ایک معلق معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 4 مہینے کے بعد ایسے جو افراد ہوتے تھے جو کوئی فوجی تھے یا سرکاری جن کی کوئی ذمہ داری تھی وہ اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے، وہ ڈنڈے مارا کرتے تھے کہ آپ اپنے گھر میں جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کے ماتحت ایک بیوی رکھی ہے اس کے کچھ حقوق ہیں آپ کے ذمے، اور ان کی ادائیگی آپ کے اوپر فرض ہے۔ لہذا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہاں اپنی بیوی کو رکھ کے 6-8 10 سال وہاں پہ گزار دیتا ہے اور اس کا معاملہ یہاں ایک معلق معاملہ ہوتا ہے، تو اس کی بھی بہت حد تک اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تو الہ کا مسئلہ ہے، 4 مہینے گزریں گے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت عدالت میں جائے گی اور جا کر کے کہے گی کہ میرا خامد میرے گھر میں نہیں آتا، تو ایسی صورت میں حکومت جو ہے وہ ان کی آپس میں علیحدگی کروا دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے واپس نہیں آیا اور عورت سمجھے کہ مجھے طلاق واقع ہو گئی ہے اور وہ آگے نکاح کر لے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ آدمی کو مجبور کیا جائے گا، اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو اس کو فارغ کریں، یہ آگے کہیں شادی کر لے اور آپ کسی دوسری جگہ پہ شادی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ طلاق کا ہی عزم کر لیں، الہ کرنے کے بعد بھی معاملہ حل نہیں ہوا اور وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو بھئی طلاق دے دیں۔
اور میں نے ذکر کیا تھا کہ طلاق جو ہے بہت لوگوں نے اس کو گالی سمجھ لیا، یہ سمجھا کہ طلاق تو کبھی دینا ہی نہیں چاہیے، بجائے یہ کہ یہ دونوں آپس میں ہر وقت ہی لڑتے جھگڑتے رہیں اور خاندانی طور پہ وہ طلاق دینے پر نہ ان کو اجازت ہو اور نہ وہ طلاق دینے پر آمادگی ظاہر کریں۔ بہتر یہ ہے کہ طلاق دے دی جائے اس صورت میں جب آپس میں موافقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو متعلقہ عورت ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی نے اپنی عورت کو شادی کی کو طلاق دی اور وہ اگلے دن ہی شادی کر لے، بلکہ اس کے کچھ اصول ہیں۔ وہ کچھ دیر عدت گزارے گی اور وہ عدت میں انتظار ہوگا، یعنی وہ انتظار بھی کئی سارے اعتبارات سے ہوگا۔ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور یہ طلاق پہلی تھی تو اس صورت میں یہ عورت انتظار کرے گی کہ کبھی بھی میرا خاوند میرے سے رجوع کر سکتا ہے، یا تو یہ رجوع کرنے کا انتظار کرے گی یا اس مدت کے پورے ہونے کا انتظار کرے گی۔ اگر دوسری طلاق تھی اس صورت میں بھی دونوں کام ہیں، یا تو وہ اپنے خاوند کے واپس رجوع کرنے کا انتظار کرے گی یا اس مدت کے پورے ہونے کا انتظار کرے گی۔ اور اگر آدمی تیسری بھی طلاق دے دے تو پھر ایک انتظار باقی رہے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ خاوند اب میرے ساتھ رجوع کر لے، خاوند تو رجوع کر ہی نہیں سکتا۔ 3 طلاقوں کے بعد خاوند کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں ایک انتظار ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب میری اس میں عدت جو ہے وہ پوری ہوگی اور میں کسی اگلی جگہ پہ اس کا اپنا نکاح کر سکوں۔ تو جو حاملہ ہوتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو پیدا نہیں کر لیتی تب تک وہ عدت میں رہتی ہے، بھلے اس کو 8 مہینے انتظار کرے یا اس کو اس سے بھی زیادہ دیر تک انتظار کرنا پڑے۔ لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، عورت جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں میرے خاوند کا ایک بچہ ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عورت کبھی بھی اس بات کو چھپائے گی نہیں، مخفی نہیں رکھے گی، کیونکہ وہ بچہ چونکہ خاوند کا ہے اور خاوند نے چونکہ اس کو طلاق دے دی ہے، اب یہ چاہتی ہے کہ یہ بچہ میں اس کو نہیں دوں گی، تو اس سے تو شریعت کے احکام کے اوپر فرق پڑے گا نا۔ اگر یہ حاملہ نہیں تھی تو عدت کوئی اور ہے، اور اگر یہ حاملہ ہو چکی ہے تو ظاہر ہے اس کے پھر عدت کے احکام جو مختلف ہوں گے۔ تو خاوند کو اس بات کی اطلاع دینی چاہیے کہ تم نے جو مجھے طلاق دی ہے اس طلاق کی صورت میں اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی، بعض لوگوں نے کہا کہ جو حاملہ خاتون ہوتی ہے نا اس کو طلاق واقع نہیں ہوتی، طلاق تو واقع ہو جائے گی، البتہ یہ کہ اس بچے کی آمد کی جو خبر ہے وہ خاوند کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ عورت اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے نا تو یہ اپنے خاوند کو جو اس کا سابقہ شوہر ہے اس کو اس بات کی اطلاع دے گی کہ میرے پیٹ میں تیرا ایک بیٹا موجود ہے یا ایک بچہ موجود ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق کی صورت میں واپس رجوع کا جو اختیار ہے نا وہ خاوند کے پاس ہوتا ہے، وہ بیوی کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خاوند نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی اس سے کہہ لے کہ اب میں آپ سے رجوع کرنا چاہتی ہوں، نہیں، بیوی کے پاس اس بات کی اختیار نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھا سکتی ہے، اسے منا سکتی ہے، اس سے رابطہ کر سکتی ہے کہ آپ میرے سے رجوع کر لیں، لیکن رجوع کرنے کا جو اختیار ہے وہ خاوند کے پاس ہے، کیونکہ طلاق کا آپشن بھی خاوند کے پاس تھا۔ جس نے طلاق دی ہے وہ اس کو دوبارہ اپنے پاس لانے کا اختیار رکھتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر برابر جو حقوق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ان عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دیں جس سے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی جگہ پہ کسی اور آدمی کو نہ بٹھائے، نہ اس کی جگہ پہ اسے رکھے، اور وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، یعنی خاوند کو اجازت ہے کہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، اور وہ مارنا اتنا شدید نہ ہو کہ دستور کے مطابق ہو، اور خاوند کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا بھی کھلائے، اس کا لباس کا اہتمام کرے، اس کے رہن سہن کا اعتبار کرے۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اگر دونوں کے حقوق کی بات کی جائے تو اللہ نے مرد کو جو درجہ ہے وہ عورت سے زیادہ دے رکھا ہے۔ اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ مرد کماتا ہے، وہ کما کر کے لا کے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اس لیے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قسم کی اطاعت جو ہے وہ اپنے خاوند کی کرے، اور وہ ایسی اطاعت جو شریعت کے مخالف نہ ہو۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے اور شریعت کا کوئی حکم اس کے خلاف نہیں پڑتا تو پھر خاوند یہ بھی کہہ دے کہ آپ نفلی روزہ نہیں رکھیں گی تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر خاوند یہ کہہ دے کہ تم نے تہجد کا اہتمام نہیں کرنا بلکہ تہجد آپ نے نہیں پڑھنی، تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز تہجد کا بھی اہتمام کر سکے۔ وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، خاوند اجازت نہیں دیتا تو عورت نہیں رکھ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے خاوند کو اس حد تک یہ درجہ عطا کیا ہے۔ خاوند کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ قوتیں زیادہ عطا کی ہیں، اس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، طلاق دینے کا اس کے پاس ایک حق ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مردوں کا ایک درجہ جو ہے وہ عورتوں پر زیادہ ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ سب پر غالب بھی ہے، کمال حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔